کیا وہی جمعہ نہیں ہے جو اور جمعہ کی نمازیں ہوتی ہیں؟ مگر ہم نے کس سے سن لیا ہے؟ کون سے نبی کا یہ فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کس قرآن مجید کی آیت میں لکھا ہوا ہے؟ مسلمانوں کب سدھرو گے کہ اس الوداع کو جمعہ کو ہم نے اتنا بڑا تہوار منا لیا، اتنی بڑی اہمیت دے دی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ دینی اور اسلامی بھائیوں اور میری ماں اور بہنیں، آج کا یہ جمعہ کا خطبہ اس سال کے ماہ مبارک کا آخری خطبہ ہے۔ یہ خطبہ ہم سب کے لیے ایک احتساب کا، اپنے آپ کو جانچنے کا خطبہ ہوتا ہے۔ اس جمعہ میں ہم سب ایک ساتھ مل کر روزے کی حالت میں رب العالمین کے سامنے حاضر ہو کر اللہ رب العالمین کا ایک طرف شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اس سال یہ بابرکت مہینہ نصیب فرمایا، اور دوسری طرف اپنے آپ کو جانچنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے گریبان میں جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے اس مبارک مہینے کو پانے کے بعد میں کتنی نمازیں پڑھی اور قرآن مجید کی ہم نے کتنی تلاوت کی، ہم نے کتنے روزے رکھے اور کتنی قیام اللیل کی نمازیں پڑھی، نفل نمازوں کا کتنا اہتمام کیا، اپنے آپ پر کتنا کنٹرول کر پائے، بات بات میں جو ہم جھوٹ بول دیا کرتے تھے، اپنی زبان کو کتنا سچائی کی عادی بنا پائے، اپنے آپ کا ایک احتساب کرتے ہیں، اپنے آپ کو جانچتے ہیں، اپنے آپ کو پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا ایمان جیسا پہلے تھا کیا اب بھی ایسا ہی ہے، یا اس میں کچھ تبدیلی آئی ہے، کچھ فرق آیا ہے یا نہیں آیا ہے۔ یہ جمعہ اس تعلق سے غور و فکر کرنے کا، اور جو ہم نے یہ عبادتیں انجام دی ہیں ان عبادتوں کے تعلق سے سوچنے کے بعد، غور و فکر کرنے کے بعد، اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہم رب العالمین کے سامنے اس بات کا عہد و پیمان کریں، شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ کہ اللہ جس طریقے سے ہم نے یہ عبادتیں انجام دی ہیں، تجھے اپنا رب مان کر، خالق مان کر، رازق مان کر، مالک مان کر، ایسے ہی اب اس مقدس مہینے کے گزر جانے کے بعد ہم دوبارہ سے اپنی اس سستی میں نہیں آئیں گے، دوبارہ سے اپنی اس کاہلی میں نہیں آئیں گے، دوبارہ سے ہم گناہوں کی طرف نہیں جائیں گے، بلکہ برابر تیری کلام کو پڑھتے رہیں گے، برابر تیری مسجدوں میں حاضری دیتے رہیں گے، اور برابر ہم نمازوں کے ساتھ ساتھ، نفل نمازوں کے ساتھ ساتھ
قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ساتھ ہم نے تراویح کی نماز پڑھ کر یہ سیکھ لیا ہے، اپنے آپ کو اس بات کا عادی بنا لیا ہے کہ ہم غیر رمضان کی اب تہجد کی نماز پڑھنے کا اہتمام کریں گے۔ اس غور و فکر کا ایک تیسرا پہلو یہ ہے کہ ہم نے ایک طرف عبادتیں کی اور دوسری طرف ہم آگے رمضان کے بعد میں اس بات کا جو پیمان کریں گے یہ عبادتیں ہماری ختم نہیں ہوں گی، یہ عبادتیں ہماری جاری رہیں گی۔ تیسرا پہلو یہ ہے غور و فکر کا اس آخری جمعہ میں کہ یہ عبادتیں، یہ روزہ، یہ تراویح اور قیام اللیل کی نمازیں، یہ سحری کی برکتیں، یہ قرآن مجید کا سننا اور قرآن مجید کی تلاوت کو پڑھنا، قرآن مجید کی تفسیر اور اس کے ترجمے کو سننا اور اس میں غور و فکر کرنا، یہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کا ہمیں موقع دے گا۔ ہم اپنے آپ کو بدل پائیں گے اور کیا روزے کا اثر ہم نے لیا ہے یا نہیں لیا ہے، نمازوں سے ہم نے اپنے آپ کو کچھ بدلا ہے یا نہیں بدلا ہے، ہم اپنے اندر کچھ تبدیلی محسوس کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بد نصیب ہے وہ شخص جو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ پائے اور اپنے آپ کو بدل نہ سکے، رب العالمین کے سامنے اپنے آپ کو جھکا نہ سکے، رب العالمین کے سامنے پکی سچی توبہ نہ کر سکے، اپنے گناہوں کی بخشش نہ کرا سکے، بد نصیب ہے وہ شخص۔ اور پھر فرمایا کہ وہ خوش نصیب ہے جس کو اللہ رب العالمین نے یہ رمضان المقدس کا مہینہ نصیب کیا۔ اس نے نہ صرف عبادتیں کی، نہ صرف اس نے قرآن مجید کی تلاوت کی، بلکہ اس نے اپنے آپ کو بدل لیا ہے اور ہمیشہ ہمیش کے لیے بدل لیا ہے۔ ان غور و فکر کے پہلوؤں پر ذرا دھیان لگائیے اور اس کے بعد میں میرے نوجوان دوستوں، میری مائیں اور بہنیں، اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھائیے کہ جس رب نے ہمیں یہ بابرکت مہینہ نصیب کیا ہے وہ رب العالمین جس نے اس دھوپ کی شدت میں ہمیں روزہ رکھنے کی طاقت دی ہے، وہ پروردگار جس نے ہمیں راتوں رات جاگ کر عبادت کرنے کا موقع نصیب کیا ہے، ہمیں یہ ہمت دی، ہمیں یہ طاقت دی کہ ہم رات کے آخری پہر میں اپنے رب کے سامنے کچھ مانگ سکیں، توبہ اور استغفار کر سکیں۔ وہ ارحم الراحمین جو اپنے بندوں پر نہایت رحم کرنے والا ہے، وہ رزاق جو تمام تر بیماریاں، پریشانیاں اور بھوکمری کے تمام تر پہلوؤں کے باوجود روزے دار کے دسترخوان پر مختلف نعمتیں شام میں پہنچا دیا کرتا ہے۔ وہ دنیا کا سب سے عظیم نظام چلانے والا رب العالمین جو سورج کو اگانے کا مالک ہے، جو سورج کو ڈبانے کا مالک ہے، جو ہواؤں کو نہ صرف چلاتا ہے بلکہ والصافات صفا فالزاجرات زجرا، اس نے فرشتوں کو ہواؤں کے کنٹرول پر بٹھا رکھا ہے، جب چاہتا ہے وہ ان کی رفتار کھول دیتا ہے، جب چاہتا ہے اپنی ہوا کو روک لیتا ہے۔ اس نے ہم سب کے سانسوں کے لیے، ہم تمام جانداروں کو زندہ رہنے کے لیے، ہمارے تمام گناہوں کے باوجود
اپنے آکسیجن کو ہم سب کے لیے مہیا کیا ہے. سورج کی روشنی ہم تک ہر دن پہنچ رہی ہے. چاند رات میں ہر رات ہماری زینت کے لیے، ستارے ہر رات ہمارے آسمان کو خوبصورت بنانے کے لیے. رب العالمین کے نظام کے تحت دن اور رات کا یہ پہلو بدلنا، دریاؤں کا اپنی روانی کے ساتھ چلنا، ہر جاندار کو اپنے وقت پر رزق کا پہنچ جانا، یہ رب العالمین کا جو نظام ہے، جو سب کچھ دینے والا ہے، دے رہا ہے اور آگے بھی دیتا رہے گا. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ. زمین پر جتنے بھی جانور پائے جاتے ہیں ان تمام کی روزی روٹی کا انتظام علی اللہ رب العالمین پر ہے. وہی بارش برساتا ہے، اسی کی یہ زمین ہے، اسی کا آکاش ہے، سب کچھ اسی کا ہے. میں نے یہ تمام اللہ رب العالمین کی خوبیاں، اس کے نظام کی کچھ بڑی بڑی نشانیاں، رب العالمین کی اس دنیا کی کچھ بڑی چیزیں آپ کے سامنے اس لیے ذکر کی ہیں تاکہ میں یہ کہہ سکوں کہ کیا یہ رب ہمارے اوپر جب ہم اس سے بالکل دور ہٹ جائیں، ہم اس کے سامنے سجدہ نہ کریں، بابرکت مہینے میں روزہ نہ رکھیں، ہم دھوکے پر دوسرے لوگوں کو دھوکہ دیں، ہم گناہوں میں اپنے آپ کو ڈبا دیں، ہم دن اور رات میں گناہ کرنے سے نہ چکیں، چوری کرنے سے ہم باز نہ آئیں، زناکاری سے ہم باز نہ آئیں، سود خوری سے ہم باز نہ آئیں، ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی سے جب ہم باز نہ آئیں، غریبوں پر، یتیموں پر، بیواؤں پر ظلم کرنے سے جب ہم باز نہ آئیں، اپنے بچوں کی اسلامی تربیت نہ کریں، نمازوں کی دعائیں جب ہم نہ سیکھیں، مساجد کی طرف وقت پر جب ہم رخ نہ کریں، مسجدوں کو آباد کرنے کی ذمہ داری کو جب ہم بھول جائیں، صدقہ و خیرات کو جب ہم پیچھے ڈال دیں، اسلام کے ایک بڑے رکن زکوٰۃ کو جب ہم بھول جائیں، اللہ رب العالمین کا سب سے عظیم حصہ اور سب سے بڑی ذمہ داری توحید کی ذمہ داری، اس کو بھی جب ہم بھول جائیں اور رب العالمین کے علاوہ دوسروں کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں، میرے بھائیو اس وقت غور و فکر کر کے مجھے بتاؤ، دماغ پر غور دو، دماغ پر زور دو، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، یہ سب نظام چلانے والا رب العالمین کیا غصہ ہونے کا بھی حق نہیں رکھتا؟ کیا ناراض ہونے کا بھی حق نہیں رکھتا؟ کیا ہم اس کے دربار میں حاضر نہ ہوں، اس کے سامنے بالکل نہ جائیں، اس کے ایک بھی بات پر عمل کرنے کے لیے ہم تیار نہ ہوں؟ اور وہ ہمیں اپنی تمام نعمتیں دے رہا ہے، وہ تمام جو اس کی آشائشیں وہ ہمارے پاس پہنچ رہی ہیں، ہمیں اس نے ہاتھ دیے ہیں، پیر دیے ہیں، نظام دیا ہے، سانس نکلنے کا دل دھڑک رہا ہے برابر، یہ تمام نظام اس کا موجود ہے ہمارے درمیان میں، لیکن ہم اس کی ایک بھی نعمت کا شکر ادا نہیں کر رہے ہیں، ایک بھی عبادت کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، جس طریقے سے اس نے کہا ہے کہ اس زمین پر اس انداز میں رہنا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. کیا رب العالمین کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ اب انسانیت پر ناراض ہو جائے؟ کیا رب العالمین کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ لوگوں کو اب آزمائے، لوگوں کی وہ آزمائش لے، ان کی بھوک سے آزمائش لے، جیسا کہ رب العالمین نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، میں ضرور بھی ضرور لوگوں کو آزماؤں گا، خوف سے آزماؤں گا، ڈر ان کے درمیان میں آئے گا، ڈر مسلط کر دیا جائے گا، ظالم ان کے اوپر بیٹھ جائیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اور انہیں ایسی چیزوں سے آزمایا جائے گا جن کی وجہ سے ان کے اوپر خوف طاری ہو جائے گا، ڈر بیٹھ جائے گا، ان کو سمجھانے کی کوشش کی جائے گی کہ اللہ نہیں ہے، ہماری بات مان لو، لیکن ایک مومن ہر وقت
ہر مصیبت، ہر آزمائش کے وقت میں، ہر قربانی کے پہاڑ کے سامنے رب العالمین کو اسی انداز میں پکارتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کو اللہ مانا ہے. اس کے سامنے بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ موجود ہے. اس کے سامنے زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ موجود ہے، جن کو کفار مکہ نے اسی اللہ کے نام لینے کی وجہ سے تپتی ریت پر لٹا کر اور کسی کی آنکھوں میں لوہے کی گرم سلائیاں ڈال کر ان کو شہید کر دیا تھا. زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا پہلی شہیدہ ہے اسلام کی. بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال اس لیے آپ کے سامنے پیش کی ہے کیونکہ اس کی مثال مشہور ہے، سمجھنے کے لیے آسانی ہے. آپ نے بار بار سنی ہوگی، جب بھی مومن کے سامنے خوف کی، آزمائش کی، قربانی کا وقت آتا ہے، وہ قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، رب العالمین نے فرمایا میں ضرور آزماؤں گا، خوف سے، ڈر سے، اور اس کے مال کو کم کر کے، پھل وغیرہ کو کم کر کے، روزی اور غلہ کو کم کر کے میں آزماؤں گا اسے. میں جاننا چاہوں گا اس بات کو کہ جو دھوپ کی شدت میں پانی پینا گوارا نہیں کرتا ہے، جو روزہ رکھنے کو تیار ہے، رات کے آخری پہر میں جب نیند کا غلبہ ہوتا ہے اس وقت وہ اٹھ کر کھانے پینے کے لیے، سحری کی برکت کے لیے اس نے اپنے آپ کو اٹھا لیا ہے. کیا جب وقت آئے گا وہ میرے سامنے کھڑا ہو پائے گا یا نہیں؟ جب وقت آئے گا وہ اپنے منہ کا لقمہ نکال کر اپنے دوسرے بھائی کے لیے دے پائے گا یا نہیں دے پائے گا؟ وہ آزمائے گا اس بات پر، وہ تپائے گا مومن کو اس بات پر کہ جب خوف کے پہاڑ منڈلائیں گے اور جب بادل گرجنے لگیں گے ظالموں کے، تو کیا اس وقت یہ مسلمان صحیح طریقے سے ایک اللہ کی آواز پر بلند ہو پائیں گے، اپنی آواز کو ایک کر پائیں گے، یا ان کے درمیان میں وہی دھوکہ دھڑی کی باتیں، یا ان کے درمیان میں وہی نفرت کی باتیں، یا ان کے درمیان میں وہی غیر اتفاق کی باتیں، یا دوبارہ سے پھر یہ ایسے ہی مسلکوں میں بٹنے کو تیار رہیں گے؟ یہ رمضان بھی ایسے ہی کیا چلا جائے گا اور پھر دوبارہ سے اپنی مسجدوں میں بٹ جائیں گے؟ یہ ممبر و محراب سے جو ہم نے حافظوں کو یا کم پڑھے لکھوں کو، یہ جو محراب ہے جس پر میں کھڑا ہوں، یہ جو ہم نے دے دیا ہے، اور جو مساجد کے اور جو بڑی جامعات کے جو ذمہ دار ہیں وہ ہم نے ایسے ذمہ دار بنا دیے ہیں کہ ان کو قرآن اور حدیث کا علم نہیں ہے، ان کو یہ پتا نہیں ہے کہ وہ کتنے طریقے سے، کتنے پہلوؤں سے اللہ رب العالمین کا نظام چلتا ہے. کہیں پر ایسا تو نہیں کہ وہ اس نظام کو چلانے میں سکشم نہ ہوں، اس نظام کو چلانے کے حقدار نہ ہوں. اپنے اس اسلامی ڈپارٹمنٹ کے بارے میں بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ اس منبر و محراب پر اکثر لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کو قرآن اور حدیث سے دور رکھے ہوئے ہوں، وہ قرآن اور حدیث کی باتیں آپ کے سامنے بیان نہ کر رہے ہوں، وہ ایک اللہ سے جوڑنے کے بجائے اس بابرکت مہینے میں بھی آپ کو کسی اور سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہوں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس منبر سے صرف نام لیا جا رہا ہو، محبت کے صرف گن گائے جا رہے ہوں، مگر حقیقت میں قول، حقیقت میں کسی اور کے پیراگراف پڑھ کر سنائے جا رہے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ رب العالمین کی وہ آخری عظیم کتاب جسے ہم قرآن حکیم کے نام سے جانتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کی آیتیں پڑھ کر کچھ اور باتیں آپ کے سامنے رکھ دی جا رہی ہوں. ہاتھ میں یہ کتاب تو ہو اس کے، مگر باتیں اس نے کسی اور آدمی کی بیان کرنا شروع کر دی ہیں. اس لیے بھی رب العالمین ہم سے ناراض ہے. ہم اس کے اصلی دین پر نہیں ہیں، ہم اس کے سچے دین پر نہیں ہیں. ہماری اسلامی تعلیمات میں بدعت داخل ہو چکی ہے، ہماری اسلامی رسومات میں خرافات داخل ہو چکی ہیں. ٹٹولیے اپنے ایمان کو، ٹٹولیے اپنے دین کو، اسلام کو. اسلام لکھت روپ میں موجود ہے، دنیا کا وہ یہ زندہ مذہب ہے جو ہر انسان کو اپنے دماغ میں اس سوال کا جواب دیتا ہے کہ میں مولویوں کی کہانی نہیں ہوں، میں پنڈتوں بزرگوں کی کہانی نہیں ہوں، آستانوں سے بیان کی جانے والی میں کہانی نہیں ہوں، بلکہ اس پورے نظام کو، دنیا کے نظام کو چلانے والے اللہ رب العالمین کی جانب سے مجھے
لکھت روپ میں بھیجا گیا ہے۔ لہذا لوگوں، جب بھی تمہارے سامنے کوئی اسلام بیان کرنے والا آئے، اس سے دلیل مانگ لیا کرو، پوچھ لیا کرو کہاں سے بول رہا ہے، کس قرآن مجید کی آیت اس نے پڑھی ہے، کون سی سورت کی آیت پڑھی ہے اس نے، حدیث پاک کی کون سی لائن پڑھی ہے اس نے، کہاں لکھا ہوا ہے، کہاں ہے یہ دلیل۔ یہ جب مانگنا شروع کرو گے، امید ہے کہ دین تمہارے پاس صحیح طریقے سے پہنچے گا۔ آج کے اجتماع کے تعلق سے ایک بات یہ ہے کہ جتنی بھی ہم نے نیکیاں کی ہیں، ان نیکیوں کی حفاظت کے تعلق سے کیا ہم نے کچھ غور و فکر کیا ہے؟ کیا ہم نہیں جانتے کہ نیکیاں کرنے کے بعد نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں؟ نیکیاں کرنے کے بعد میں، عبادت انجام دینے کے بعد میں عبادت کا ثواب نہیں مل پاتا ہے۔ کئی مرتبہ نماز پڑھنے کے بعد نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ کیا ہم یہ نہیں جانتے ہیں؟ اور صحیح بخاری کی یہ حدیث کیا ہمارے سامنے نہیں آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے سامنے یہ سوال کیا، اتدرون من المفلس، اے میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ غریب کون ہے؟ صحابہ کرام نے بیان فرمایا کہ وہ شخص جس کے پاس درہم نہیں ہے، دینار نہیں ہے، روپیہ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، وہ غریب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقال، اے میرے ساتھیوں یہ غلط فہمی ہے، وہ غریب نہیں ہے۔ مسلم سماج میں اسے غریب نہیں مانا جاتا۔ مسلم سماج میں تو صدقہ و خیرات کرنے کا رواج موجود ہے، مالداروں سے زکات لے کر غریب بیواؤں اور مسکینوں میں اس مال کو تقسیم کرنے کا رواج موجود ہے۔ لہذا سماج کا غریب وہ نہیں ہے کہ جس کے پاس روپیہ، پیسہ اور درہم و دینار نہیں ہے۔ حقیقت میں غریب تو وہ ہے، ان المفلس من امتی یأتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکاۃ، کہ کل روز قیامت جب حشر کا میدان ہوگا، رب العالمین کا دربار قائم ہوگا، بندے کو بلایا جائے گا رب العالمین کے سامنے، اور اس کا نامہ اعمال جب کھولا جائے گا، اس نامہ اعمال کے اندر نمازوں کی یہ لمبی لسٹ ہوگی، نمازیں اس بندے نے پڑھی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے اس بندے نے، اور اس نے زکات دی ہوگی غریب، فقیر اور مسکین لوگوں کو۔ نیکیوں کی ایک لمبی لائن ہے، لمبی قطاریں ہیں نیکیوں کی، عبادت اس بندے نے بہت انجام دی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد شتم ھذا، اس شخص نے کسی کو گالی دی ہوگی، وقذف ھذا، کسی کے اوپر الزام لگایا ہوگا، وضرب ھذا، کسی کو مارا ہوگا، وسفک دم ھذا، کسی کا خون کیا ہوگا۔ یہ جب باتیں گنائی گئی اور اس طریقے جب سوالات آئے تو اس آدمی پر الزام لگنے شروع ہو گئے، ہاں اس نے گالی دی تھی، اپنے نوکر کو اس نے نوکر سمجھ لیا تھا، اپنے پڑوس میں رہنے والے غریب کو اس نے غریب مان لیا تھا، اپنے پڑوسی کو اس نے کمزور سمجھ کر اس کو دبا دیا تھا، اس کی زمین اس نے ہڑپ لی تھی، یتیموں پر اس کا اتیاچار زیادہ تھا۔ گدی تو دی رب العالمین نے، مگر اپنی رعایا پر، اپنی جنتا پر اس نے ظلم کرنا شروع کر دیا تھا۔ نیکیاں تو تھی اس کے پاس، نامہ اعمال میں پن کے کام تو بہت تھے، مگر رب العالمین کے سامنے اس کے دربار میں جب وہ نامہ اعمال کی لسٹ آئی، نیکیوں کی ایک لمبی قطار کے ساتھ ساتھ دوسری قطار یہ بھی تھی کہ وہ گالیاں دیا کرتا تھا، ظلم و زیادتی کیا کرتا تھا، اور ظلم و زیادتی ہر جگہ عام ہو چکی ہے۔ یہ مسلمانوں کے درمیان میں بھی یہ بیماریاں رائج ہو چکی ہیں، جبکہ اس کے دین نے برابر نصیحت کر کے زبان کے تعلق سے، ہاتھ کے تعلق سے، پیر کے تعلق سے برابر یہ نصیحت کی ہے کہ من سلم المسلمون من لسانی و یدی، مسلمان وہ نہیں ہے جس کے ہاتھ اور پیر سے اس کا پڑوسی پریشان ہو جائے، بلکہ مسلمان کی پریبھاشا یہ ہے کہ اس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے، اس کے پیر سے، اس کے ہر عمل اور اس کے ہر کارے سے اس کا نہ صرف پڑوسی، زندگی میں ملنے والا ہر وہ شخص
چاہے وہ کسی بھی مذہب سے جڑا ہوا ہو، وہ اس سے سکون پائے، انسانیت ملے اسے، ہمدردی کا وہ سبق لے کر جائے۔ مسلمان اس کا نام ہے۔ مسلمان اس شخص کو کہتے ہیں جو غریبوں میں اپنا مال لٹائے، مسکینوں پر اپنا مال لٹائے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بات کو میرے مسلمان بھائی اپنے درمیان میں باندھ کر رکھیں، انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ہکذا۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے 6005 نمبر پر کہ میں اور یتیم کی ذمہ داری نبھانے والا شخص کل روز قیامت ہکذا اس طریقے سے ہوگا۔ کیا ہم چاہتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں اس طریقے سے رہیں جس طریقے سے دو شخص برابر میں کھڑے ہوئے رہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق دیا الساعی علی الارملۃ والمسکین، کہ بیوہ کی کفالت کرنے والا اور مسکین کی ذمہ داری سنبھالنے والا کالمجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑنے والے کے برابر ہے اور رات میں قیام کرنے والے کے برابر ہے۔ او کالذی یصوم النہار ویقوم اللیل، اور دن میں روزہ رکھنے والے کے برابر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی خدمت کی جب باری آئی تو ثواب کی ایک بڑی لائن گنائی ہے۔ پھر میں دوبارہ پلٹ کر اسی بات پر آؤں گا کہ وہ شخص کھڑا ہوگا، اس کے نامہ اعمال میں بڑی نیکیاں اور عبادتیں ہوں گی، مگر ایک شخص آئے گا وہ کہے گا مجھے گالی دی تھی اللہ، میں کمزور پڑ گیا تھا، مجھے اس نے دبا دیا تھا، میں کمزور پڑ گیا تھا، میرے اوپر اس نے ظلم کیا، زیادتی کی، میں کمزور پڑ گیا، 5-4 لوگوں نے دبا کر مجھے گلا گھونٹ دیا، مار دیا تھا، ایک چوراہے پر تیرا نام لینے کی وجہ سے ان لوگوں نے میری لنچنگ کر دی تھی، یہ آواز آئے گی وہاں پر۔ رب العالمین ایک بکری جو بالکل عقل نہیں رکھتی ہے اس کے بارے میں فرمایا یہ انصاف کی ترازو جس دن قائم ہوگی، اور دنیا کے زمین پر رہنے والے انسانوں جو زمین میں اپنی اکڑ سے دھسنے کی طاقت نہیں رکھتے اور جب قد اونچا کرنے پہ آئے تو آسمان کو چھو نہیں سکتے ہو، ایک پل کی گارنٹی نہیں ہے کب دھڑکتا دل رب العالمین بند کر دے، کب تمہیں موت کے گھاٹ اتار دے۔ دنیا کی کوئی مشین اس بات کو نہیں جانتی کہ وہ کب تک تمہیں زندہ رکھے گا اور کب تک تمہیں اس نے ڈھیل دے رکھی ہے۔ رب العالمین کے دربار میں لوگ آتے جائیں گے اور بیان کرتے جائیں گے کہ ہم بھی امام تھے اور ہمیں حق بولنے نہیں دیا گیا، ہم بھی امام تھے مگر ہمیں قرآن اور حدیث کی باتیں بیان نہیں کی گئی۔ ایسے دور میں جس وقت ہمیں مساجد کے انتظام کو مضبوط کرنا چاہیے، ایسے وقت میں جب ہمیں مساجد کی حفاظت کرنی چاہیے، ایسے وقت میں جب ظالم اپنی اکڑ کے ساتھ میں جینے کے تیار ہو چکا ہے، ایسے وقت میں ہم مساجد کی حفاظت کے تعلق سے جاگرک نہ ہوں، اپنے ایمان کے تعلق سے جاگرک نہ ہوں تو پھر کب ہوں گے؟ اب بھی اگر ہم اس انداز میں اپنے اندرونی معاملات کو ٹھیک نہیں کریں گے، ایسے واقعات آتے ہیں ایک مولوی رو رہا ہے جبکہ وہ پورا مولوی ہے یا نہیں ہے، آپ نے اسے مسجد کی ذمہ داری کیوں دی ہے؟ پہلا سوال تو یہ ہے، لیکن سوال یہ بھی ہے کہ ذمہ دار اسے وقت پر تنخواہ نہیں دیتے ہیں، اس کے اوپر ظلم ہوتا ہے، کئی مرتبہ آنا جانا اس کا ہو جاتا ہے بچوں کے ساتھ، اس کی تنخواہیں کاٹ لی جاتی ہیں۔ یہ امت کی کریم بھی اگر آپ کے لیے صحیح طریقے سے دعا نہ دے پائے یا آپ کو بددعائی کلمات سے نوازے تو حالت امت کی کہاں جائے گی؟ یہ دربار میں یہ لوگ بھی آئیں گے کہ ہمیں حق بولنے نہیں دیا گیا، سچائی کے ساتھ میں زبان کھولنے نہیں دی گئی، ہم بولتے تھے ہماری زبانیں بند کر دی گئی کیونکہ وہ ذمہ دار تھے، مساجد کے ذمہ دار، مساجد کے امام، ان دونوں کو تبدیل کرنے کے تعلق سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمیں سوچنا ہوگا۔ وَصَفَكَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا، اور کسی کو مارا ہوگا، اور ان لوگوں کی ایک لمبی لائن دھیرے دھیرے آ جائے گی، جس کے اوپر جس کی ذمہ داری تھی وہ آئیں گے اور کہیں گے کہ ہمارا حق ادا نہیں کیا، ہمارے اوپر ظلم کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حالت یہ ہوگی جب ان لوگوں کی لمبی لائن آ جائے گی، رب العالمین فرمائے گا کہ اس کی نیکیاں اٹھا کر اس کے نامہ اعمال سے ان لوگوں کو دے دی جائیں۔ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ وَعَادَ مِنْ حَسَنَاتِهِ، اور یہ تمام کی نیکیاں پل بھر میں ختم ہو جائیں گی اور اس کے پاس کچھ نہیں بچے گا، نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ۔ پھر رب العالمین فرمائے گا اگر اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں نہیں ہیں دینے کے لیے تو پھر ان کے گناہوں کو اٹھا کر اس کے اوپر ڈال دیا جائے۔
اور پھر آخر یہ ہوگا کہ فَطُرِحَ فِي النَّارِ، اسے جہنم کے اندر دھکیل دیا جائے گا۔ غور و فکر کرنے کا مقام ہے یہ۔ آج بھی ہمیں اپنے آپ کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ آج یہ جمعہ کی نماز کیا وہی جمعہ نہیں ہے جو اور جمعہ کی نمازیں ہوتی ہیں؟ مگر ہم نے کس سے سن لیا ہے؟ کون سے نبی کا یہ فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کس قرآن مجید کی آیت میں لکھا ہوا ہے؟ مسلمانوں کب سدھرو گے کہ اس الوداع کو جمعہ کو ہم نے اتنا بڑا تہوار منا لیا، اتنی بڑی اہمیت دے دی، تمام جمعہ برابر ہے رب العالمین کے سامنے۔ یہ بدعت اور یہ خرافاتوں میں اپنے آپ کو دھکیلنا سن، جذباتی مسلمان مت بنیے، مکمل طور پر فرما بردار رب العالمین کی باتوں پر عمل کرنے والے بنیے۔ یہ جمعہ اگر ہمارے لیے اہم ہے تو عید کے بعد آنے والا جمعہ بھی اسی رب العالمین کی سنت ہے، اسی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور آخری رمضان کے آخری وقت میں جو ہمارے سامنے صدقۃ الفطر کی عام بات ہے، ہر سال آتی ہے، لہذا اس صدقۃ الفطر کے تعلق سے بھی ہم غور و فکر کریں۔ یتیم بیواؤں اور مسکینوں کے اوپر اپنے ہر آدمی کی طرف سے اپنے روزے کے مقصد اور مسکین اور فقیروں کو کھلانے کے تعلق سے جو اسلام کا ایک خوشیوں میں تمام غریب اور مسکین کو، فٹ پاتھ پر سونے والے کو بھی خوشیوں میں شامل کرنے کا جو ایک بہترین طریقہ ہے، اس طریقے کے ساتھ ہر آدمی اپنی جانب سے 3.25 کلو تقریباً جو وہ کھاتا ہے یا اس کے برابر قیمت وہ ضرور ادا کرے۔ یہ روزے کے تعلق سے ایک بہت اہم فریضہ ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا ہے، چھوٹے پر بھی، بڑے پر بھی، غلام پر بھی، آزاد پر بھی، اور جو فطرہ لیتا ہے اس پر بھی یہ بات فرض ہے۔ لہذا وقت ہو چکا ہے، رب العالمین سے دعا کروں، الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو صحیح انداز میں قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ مولا کریم ہمیں صحیح انداز میں اپنے ایمان کی، اپنے اسلام کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ مولا کریم صحیح انداز میں اپنے روزے کو جو بچے ہیں ان کو ان کے مقصد کے ساتھ مکمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ مولا کریم جو رمضان کا آخری حصہ بچا ہوا ہے، الہ العالمین اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین صحیح انداز میں باقی دنوں کو، باقی لمحوں کو، باقی گھڑیوں کو قرآن اور سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ مولا کریم صدقۃ الفطر کو صحیح اندازے کے مطابق اور صحیح لوگوں کے درمیان میں تقسیم کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ مولا کریم زکوٰۃ کو تقسیم کرنے کی ہم سب کو یہ ذمہ داری کے تعلق سے سستی اور کاہلی آئی ہے، الہ العالمین اس سستی اور کاہلی سے اوپر اٹھ کر زکوٰۃ کے فریضے کو ادا کرنے کی طاقت اور ہمت نصیب فرما۔ الہ العالمین جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ مولا کریم جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، چاہے وہ ہاسپٹل میں ہوں یا وہ مظلوم ہوں، مولا کریم یا جو ہم تک اپنی بات نہیں پہنچا پائے ہیں، مولا کریم ان کی غیبی مدد نازل فرما۔ مولا کریم ان کی غیبی مدد نازل فرما۔ الہ العالمین اپنے مساجد کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے سے رشتہ مضبوط کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے سامنے جھکنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جو بیمار دل ہیں، جو منافق دل ہیں، ان سب کو ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ جو بے نمازی ہیں ان کو 5 وقتہ نمازی بنا دے۔ الہ العالمین ہم سب کو اپنے اسلام کی، ایمان کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اس پر چلنے کی توفیق اور ہمت نصیب فرما۔ اے اللہ جو ظلم کر رہے ہیں مظلوموں پر، معصوموں پر، مولا کریم ان تمام ظالموں کو پکڑ لے، مولا کریم ان کو سبق سکھا دے، مولا کریم انہیں اگر ان کے حصے میں ہدایت ہے تو ان کو سد خاک نصیب فرما۔ الہ العالمین جب تک ہم اس دنیا کے اندر زندہ رہیں ہم سب کو اسلام پر زندہ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وآخر دعوانا سبھی طرح کی اسلامی ویڈیوز، تقاریر، دروس اور افواہوں کا سچ دیکھنے کے لیے اقرا اسٹڈی سینٹر کو سبسکرائب کریں۔ کسی بھی نئی ویڈیوز کے لیے کامنٹ باکس میں اپنا سوال ٹائپ کریں۔